بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کو بچپن سے ہی صفائی اور پاکی کی عادت ڈالنا اور آپ کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جانا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو صاف رہنے کی بالکل عادت نہیں ہوتی، گھر جائیں گے تو ان کو کہنا پڑتا ہے کہ کپڑے چینج کر لو، نہیں تو وہ یونیفارم میں ہی گھومتے رہیں گے سارا گھر سے جانے کے بعد رات سونے تک۔ اور کچھ بچے ایسے ہیں جو یونیفارم میں ہی سو جاتے ہیں، جبکہ ان کی مما ان سے کہتے رہتی ہوں گی کہ بیٹا کپڑے چینج کر لو، کپڑے چینج کر لو، نہیں، کیونکہ ان کے اندر صفائی نہیں ہے، ان کے اندر یہ فکر نہیں ہے کہ میں یونیفارم پہنا ہوا ہوں، مدرسے کے کپڑے ہیں، کل میں نے دوبارہ پہن کر جانے ہیں، میں ان کو اتار دوں تاکہ یہ دوبارہ دھل جائیں، میں گھر والے کپڑے پہن لوں، اس کی فکر نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ مدرسے کی ٹوپی ہے، گندی ہو رہی ہے، خود بھی دیکھ کر دیکھنا چاہیے کہ گندی ہو رہی، دھو دی، خود دھو لی۔ تو یہ فکر، یہ عادت ہماری باتیں سننے اور سمجھنے سے پیدا ہوگی آپ کے اندر۔ جو ہم آپ کو کہتے ہیں نا جمعرات کی تعلیم میں، جو باتیں آپ سے کہتے ہیں اور اس ضمن میں جمعے کی باتیں بھی آپ سے کہتے ہیں، کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مزاج میں صفائی آ جائے، آپ کی عادت میں کیا آ جائے؟ صفائی۔ کتنے بچے ایسے ہیں، کتنے سارے بچے ایسے ہوں گے جن کا پیشاب آدھا شلوار میں نکلتا ہے، پھر وہ باتھ روم میں جاتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ صرف مدرسے کی بات نہیں کر رہا، درسگاہوں میں سے اساتذہ سے ہم نے کہا بھائی چھٹی دے دیتے ہیں، بھائی چھٹی دے دو بچوں کو، اور میں جب درسگاہ میں بیٹھتا ہوں مجھے تو شکل سے بتایا جاتا ہے کسی بچوں کو پیشاب آ رہا ہے اور کون ڈرامہ بازی کر رہا ہے، ایسے جا رہا ہے گھومنے کے لیے، کیونکہ کچھ بچے بیٹھے بیٹھے کلاس سے خواہ خواہ چھٹی لیتے ہیں چکر لگانے کے لیے، اور کچھ بچوں کے چہرے بتاتا ہے کہ ان کے استنجا واقعی آ رہے ہیں۔ اور جو بچے شریف ہیں وہ تو کبھی جھوٹ بولتے نہیں ہیں۔ تو کتنے بچے ایسے ہیں ازمیر کہ وہ آدھے کے قریب پیشاب ان کا شلوار میں نکل جاتا ہے، یعنی شلوار میں ہی ان کے پیشاب نکلا ہوا ہوتا ہے پورا پورا دن۔ یہاں سے جائیں گے کھیلتے رہیں گے، کھیلتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، استنجا نہیں کریں گے، کرکٹ کھیل رہے ہوں یا فٹ بال کھیل رہے ہوں۔ پیشاب روکنا بھی ایک بیماری ہے، ایک بری عادت ہے، کیونکہ اس روکنے میں پیشاب کیا ہوتا ہے، پیشاب نکل بھی جاتا ہے۔ اور مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ پیشاب ایک گندی چیز ہے، جسم سے اس کو نکال دینا چاہیے وقت پر، یہ اگر جسم میں رک جائے تو یہ بیک مارتی ہے، گندگی پورے جسم میں پھیلتی، جس سے انسان کے اندر کی چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ واش روم جب آئے تو فوراً کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو صفائی کی بات ہو رہی تھی کہ صفائی ستھرائی میں بعض بچے اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ وہ جب قریب سے گزرتے ہیں تو ان کے پاس سے واش روم کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، شلوار میں نکلا ہوتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھ جائیں تو پوری گاڑی میں اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ بیٹا آپ بڑے ہو گئے ہو، سمجھانا پڑتا ہے، آپ بڑے ہو گئے ہو، چھوٹے نہیں ہو، ان چیزوں کا صفائی ستھرائی کا کب خیال کرو گے؟ کتنے بچے ایسے ہیں جو پاس آتے ہیں تو بات کرتے تو منہ سے اسمیل آتی ہے، ان کو کہنا پڑتا ہے بیٹا آپ صبح اپنے گھر سے جب آتے ہو تو ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے کیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں ٹوتھ پیسٹ کی عادت آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے؟ جبکہ میں نے ایک دفعہ کی صبح کی تعلیم میں آپ کو ایک بات بتائی تھی ڈاکٹر صاحب کی، کہ نا ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ رات کو ٹوتھ پیسٹ کر کے سونا انتہائی ضروری ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں رات کو بھی ٹوتھ پیسٹ کریں، صبح اٹھ کر بھی ٹوتھ پیسٹ برش سے دانت صاف کریں، اچھے طریقے سے صاف کریں۔ لیکن بعض بچے جب آتے ہیں ہمارے پاس جائزہ دینے کے لیے آئے یا کسی بھی طرح بات کرنے آئے، تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں منہ قریب کر کے، میں کہتا ہوں پیچھے ہو کے بات کیجیے، کسی کے منہ قریب، کسی سے بہت زیادہ قریب ہو کر بات کرنا یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ بھی ایک بری عادت ہے، یہ بھی تربیت میں داخل ہے کہ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کے بعد جا کے کھڑے نہیں ہوتے، قریب میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ خود بلائیں گے جی آگے آ جائیے کیا کہنا ہے آپ۔ کچھ بچوں کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں قریب میں آ کر، اب میں جیسے لے رہا ہوتا ہوں یا کوئی چیز لکھ رہا ہوتا ہوں وہ کھڑے رہتے ہیں سر پہ۔ اسی طرح یہ بھی ایک چیز ہے کہ جب کہیں کسی کے پاس جاؤ تو وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو ان سے ہاتھ مت ملاؤ، قریب میں بیٹھ جاؤ، جب وہ فری ہو جائے پھر ان کو منہ سے سلام کر لیں، منہ سے سلام کریں، ہاتھ نہ ملائیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے منہ سے ایک دم سے اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے،
مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ دانت صاف نہیں کرتے، مجھے محسوس ہوتا ہے یہ دانت صاف نہیں کرتے. جس طرح کچھ بچے ایسے ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں قریب سے گزرتے ہیں تو ان کے پاس سے اسمیل آتی ہے واش روم کی، جس سے معلوم چلتا ہے کہ واش روم میں جاتے ہیں پانی نہیں ڈالتے. یہ ساری باتیں وہ بتا رہا ہوں جو گندگی ہے، ناپاکی کی باتیں. سیدھے بیٹھو، نماز میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ جلدی سے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو پاکی انتہائی ضروری ہے اور ناپاکی بہت غلط چیز ہے. پاک صاف رہنا اللہ کو پسند ہے، ناپاک رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اور پھر ایک بات آپ کو بتاؤں، جو جتنا ناپاک رہتا ہے شیاطین اور جنات اتنا اس سے قریب آتے ہیں، اور جو پاک صاف باوضو رہتا ہے اس کے قریب شیطان جنات نہیں آتے. وہ نہیں ڈرتا. ڈرتے وہی بچے ہیں جو ناپاک رہتے ہیں. یہ بات بھی میں نے آپ کو پہلے تفصیل سے بتائی ہے کہ پاک صاف رہنے والا فرشتے اس کے پاس سے گزرتے ہیں، فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں. ناپاک رہنے والے کے ساتھ شیطان رہتے ہیں. کتنے بچے ایسے ہیں ان کے کپڑوں کا حال دیکھو تو گندے. کب آپ بڑے ہوں گے؟ کب آپ کے اندر بڑا پن آئے گا؟ کب آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں؟ کھیل رہے ہوں گے تو اتنی بری طرح کھیلیں گے کہ مٹی میں گر رہے ہیں اور کپڑے گندے ہو رہے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں. صبح مدرسے آئیں گے تو لگتا ہی نہیں کہ یہ منہ دھو کر آئیں، چہرے سے لگتا ہی نہیں منہ دھو کر آئیں. ایسے ہی ایسا لگتا ہے کہ ایسے بستر سے اٹھ کر ایسے مدرسے آ گئے. جبکہ صبح اٹھنے کے بعد میں نے آپ کو کتنی مرتبہ یہ بات بتائی ہے، صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ایسے بیٹھتے ہیں. صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو واش روم جانا ہے، استنجا کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے. پھر اچھے طریقے سے آپ نے فارغ ہونے کے بعد پانی ڈالنے کے بعد اٹھنا ہے، اور وہیں واش روم میں آپ نے دانت صاف کرنے ہیں. اچھے طریقے سے منہ ہاتھ دھونا ہے، صابن سے منہ ہاتھ دھونا ہے. صابن سے منہ ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے باہر آنا ہے. اور اگر گرمی کے دن ہے تو نہائیں. اور اب تو ویسے بھی گرمی ہے، سردی کے دن ہو پانی گرم آتا ہے. صبح صبح نہانے سے ہوتا ہے آدمی فریش ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے صبح صبح نہانے سے. تو بھائی یہ صفائی کی جو ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں آپ کے مزاج میں، عادت میں، طبیعت میں یہ چیز شامل ہو جائے. پھر صفائی ستھرائی میں سب سے زیادہ ہر روز ہر نماز کے لیے صفائی کی عادت ہونی چاہیے. جمعے کی نماز کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، آپ نے پسند فرمایا ہے صفائی کو، پاکی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے، سنو کہ جمعے کے دن غسل کر کے آیا کرو. غسل کرنے کا آپ حکم دیا کرتے تھے. تو شروع اسلام میں تو جمعے کے دن غسل کرنے کا حکم تھا. تو صرف جمعے کے دن غسل نہیں کرنا، ہر روز غسل کرنا ہے. جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے. جمعے کے دن تو غسل کرنا سنت ہے، لیکن عادت کیا ہونی چاہیے؟ ہر روز غسل کرو، نہاؤ، کپڑے چینج کرو، اپنے کپڑے خود استری کرو، ٹوپی خود استری کرو، چپل گندی ہو رہی دھو. ابھی میں کتنے بچوں کی چپلیں، بلکہ سارے بچوں کی اگر میں چپلیں چیک کروں، اگر میں سارے بچوں کی چپلیں چیک کروں تو چپلوں کا حال برا ہوگا. سب کی چپلوں کا حال برا ہوگا. گندی ہو رہی ہوں گی چپلیں، میلی ہو رہی ہوں گی. اتنا نہیں ہوتا کہ چپل کو دھو لیں. مجھے اچھے طریقے سے آتا ہے، میں چھوٹا تھا تو دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس گیا. وہ ڈاکٹر صاحب تو اب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، کافی پہلے ان کا انتقال ہو گیا. وہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ دانتوں کے ڈاکٹر تھے، ڈینٹسٹ تھے. وائٹ کپڑوں میں رہتے تھے، کلف والے کپڑوں میں. وائٹ کاٹن، سمجھتے ہو وائٹ کاٹن؟ اس بالکل صاف کپڑے ہوتے تھے ان کے، صاف چپل، بہت پیاری خوبصورت سی ان کی ڈریسنگ ہوتی تھی. بال ان کے سیٹ، داڑھی نہیں تھی ان کی. پھر شاید آخر میں انہوں نے داڑھی رکھ لی تھی. بال ان کے سیٹ. تو ایک دفعہ ان کی
کلینک پہ گیا, اپنے داڑھ کا کچھ کام کرانے کے لیے گیا تھا, تو میری چپل گندی ہو رہی تھی. میں چھوٹا تھا, جیسے آپ لوگ ہے نا ایسے میں بھی چھوٹا تھا, تو کھیل میں مصروف ہوتے تھے, فکر ہی نہیں تھی, کبھی کسی نے بولا ہی نہیں تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا اے میاں, ایسے بولتے تھے, اے میاں اپنی چپل دیکھ رہے ہو کتنی گندی ہو رہی ہے. وہ ہمیں جانتے بھی تھے نا, تعلق بھی تھا, گھریلو تعلق بھی تھے. تو انہوں نے مجھے تربیت کے لیے کہا بیٹا آپ کی چپل کتنی گندی ہو رہی ہے. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے دھو لیا کرو, دھو کے صاف ہو جائے گی, دھو کر پہن لیا کرو. ان کی بات میں آج سے کوئی تقریباً میرے خیال سے 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, 20 سال 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. ان کی بات آج تک مجھے یاد ہے, ابھی تک میرے کانوں میں ان کی آواز گونجتی ہے کہ چپل دھو لیا کرو نا, گندی چپل پہن کے کیوں گھوم رہے ہیں آپ, بری لگ رہی ہے, گندی چپل پہن کے نہیں گھومتے. سمجھ میں آ رہی میری بات, آ رہی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی؟ بولیں, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تمہاری؟ یہ چیزیں میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر یہ باتیں ابھی آپ کے ذہن و دل و دماغ میں بیٹھ گئے, تو جس طرح مجھے ان کی بات آج 20 سال بعد یاد ہے, تو آپ کو بھی ہماری بات 20 سال بعد یاد آئے گی اور فائدہ دے گی. آپ آفس جائیں گے, بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ, آپ آفس جائیں گے, کہیں بھی آپ جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو دعا کرتے ہیں دنیا کے لحاظ سے خوب ترقی نصیب فرمائے. آپ کسی بھی آفس میں کہیں جائیں گے, اپنی دکان پر جائیں گے, اپنے کاروبار پر جائیں گے, تو آپ جب صبح نکلیں گے تو آپ کی عادت ہوگی کہ جوتوں کو پالش کر کے پہننا ہے. جوتوں کو آپ گندے جوتے لے کر نہیں جائیں گے, پالش والے جوتے لے کر جائیں گے. یہ عادت کب ہوگی؟ جب آج آپ چپل دھونے کی عادت اپنے اندر پیدا کریں گے. چپل دھو کر صاف ستھری اگر چپل پہن کر مدرسے آیا کریں گے, تو آپ کی ہمیشہ کی عادت بن جائے گی کہ جب آپ کل کو آفس جائیں گے, اسکول جائیں گے, کالج جائیں گے, آپ ہمیشہ جوتے کیسے پہنیں گے؟ بولے سارے پالش. آپ کی عادت بن جائے گی, طبیعت بن جائے گی, مزاج بن جائے گا کہ میں نے کوئی چیز گندی استعمال, طبیعت تو بنے گی نا. اب اتنے بچے ہیں, کچھ بچوں کو دیکھ کے تو میرے اندر یعنی بہت غصہ آتا ہے کہ وہ چل رہے ہوتے ہیں اور ان کی شلوار پاؤں کے ساتھ زمین سے رگڑ رہی ہوتی ہے, جس کو کہنا چاہیے کہ شلوار ایک طریقے سے زمین پر پوچھا لگ رہا ہے, اور ان کی شلوار کی جو پائچے ہوتے ہیں وہ کالے مٹی میں ہو رہے ہوتے ہیں, بالکل گندے ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان کو ہوش بھی نہیں ہوتا کہ میری شلوار پاؤں کے نیچے ساتھ ساتھ میرے زمین کے رگڑ رہی ہے, ان کو فکر ہی نہیں. جبکہ شریعت کا حکم ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار کبھی بھی نیچے نہیں گئی, صحابہ میں سے کسی بھی شلوار نیچے نہیں گئی, ہمیشہ اوپر رکھتے رہے شلوار, ٹخنوں سے اونچی رکھتے. آ رہی میری بات سمجھ, یہ حکم ہے. شلوار اونچی رکھنے میں صرف سنت پر عمل نہیں ہے, صفائی کا بھی دخل ہے, کیونکہ جب شلوار نیچے ہوتی ہے شلوار کیا ہوتی ہے؟ گندی ہو جاتی ہے. شلوار کیا ہو جاتی ہے؟ گندی. تو شلوار جب اونچی ہوگی تو سنت پر بھی عمل ہو رہا ہوگا, دیکھو سنت پر بھی عمل ہو رہا ہوگا اور صفائی کا بھی خیال ہوگا. اب کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے بچوں کو میں دیکھتا ہوں جا رہے ہوتے ہیں شلوار نیچے رگڑ رہی ہوتی ہے, میں کہتا ہوں شلوار اونچی کر لوں. دو چیزوں کو دیکھ کے غصہ آتا ہے, ایک تو ان کی گندگی کو دیکھ کے غصہ آتا ہے کہ ان کی شلوار کتنی گندی ہو رہی ہے, نیچے سے پائچہ پورا گندا ہو رہا ہے, جو حصہ زمین پر لگ رہا ہے وہ گندا ہوگا نا, بولے سارے گندا ہوگا نہیں ہوگا. اور دوسرا اس پہ غصہ آ رہا تھا کہ سنت کے خلاف ہے, گناہ ہے, گناہ ہے, یہ حرام ہے شلوار نیچے رکھنا, ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنا کیا ہے؟ گناہ ہے. حدیث شریف میں آیا کہ یہ جتنا حصہ ٹخنوں کا شلوار سے ڈھکے گا اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا. آؤ کون سمجھائے یہ باتیں, کیا کہہ کر تھک گیا ہوں, کیا کہہ کر تھک گیا ہوں. بڑے ہو گئے ہو, لاسٹک پہننا چھوڑ دو, زاروان مانا کرو. نہیں, شلوار ناف پر باندھتے, ناف پر, آپ کو پتہ ہے شلوار یہاں نہیں باندھتے, ناف پر باندھتے. ناف ہے نا, ناف, یہ سطر ہے, سطر. اللہ تعالیٰ نے جو ناف بنائی یہ سطر بنایا ہے. شلوار ادھر بننی چاہیے, اس سے نیچے نہیں بننی چاہیے, اس سے نیچے شلوار نہیں بننی چاہیے. شلوار اتنی بڑی اونچی ہو یہاں بنے, اور کہاں تک جائے شلوار؟ ٹخنوں سے اوپر اوپر تک. اتنی شلوار کا سائز ہی چھوٹا ہونا چاہیے. اب مثال ہے, اگر آپ شلوار بڑی سلوائیں گے تو اس کو یہاں سے کیا کرنا پڑے گا؟ فولڈ کرنا پڑے گا. اگر آپ سائز ہی ایسے رکھیں گے ناف سے لے کر ٹخنوں سے اوپر اوپر تک, پھر فولڈ کرنا پڑے گی. بتائیں سارے, شلوار کا سائز اگر یہاں سے شروع ہوگا تو کہاں تک جائے گا؟ یہ ناف سے کہاں تک جائے گا؟ یہاں تک. یہ نا ٹخنے, یہ ٹخنا ہے, ادھر تک جائے گا. اب اس کو فولڈ کرنا پڑے گا, جب ہم یہاں باندھیں گے تو فولڈ کرنا پڑے گا, پر نہیں, خود ہی اونچی رہے گی, خود ہی سنت پر عمل ہوگا, خود ہی صفائی رہے گی, ضرورت نہیں پڑے گی, ضرورت نہیں پڑے گی. آستینیں, آستینیں یہاں تک بھی ہو سکتی ہیں, دیکھو
ادھر تک بھی ہو سکتی ہے آستین یہاں تک، لیکن آستینوں کی کیا ہے صحیح طریقہ یہ ہے یہاں تک ہو آستین. اور سب سے بہتر یہ آستین یہاں تک ہو یہاں تک ہو. کھانا جب کھاؤ آستینوں کا ایسے فولڈ کرو. طریقہ ہے بیٹا، یہ سیکھو. ہم چھوٹے تھے، ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہے، ہم کپڑے پہنا کرتے تھے تو امی کے پاس آ جاتے تھے، اپنی امی کے پاس آتے تھے اور امی ہمارے کپڑوں کو یہاں سے فولڈ کرتی تھی ایسے. میں نے کہا امی یہ موڑ، کف کبھی نہیں پہنے. وہ جو کف لگتے ہیں نا، کف بٹن، وہ ہم نے کبھی نہیں پہنے. بڑے غار صاحب نے، ہمارے والد صاحب، آپ کو پتہ ہے نا بڑے غار صاحب ابو ہیں ہمارے، بڑے غار صاحب نے کبھی ہمیں ڈبل کالر نہیں بنایا. ڈبل کالر سمجھتے ہو؟ آپ میں سے ماشاء اللہ کسی بچے نے نہیں پہنا ڈبل کالر، مدرسے میں تو کسی کا نہیں، گھر میں پتہ نہیں ہو سکتے ہو. ڈبل کالر کبھی نہیں پہنا ہم نے. کف والے کپڑے بھی پہنے کبھی نہیں پہنے. کف سمجھتے ہو نا؟ سمجھتے ہو کف؟ کف نہیں پہنے. یہ شیروانی کالر پہنا ہے شروع سے، بلکہ شروع میں تو ہمارے شیروانی کالر بھی نہیں ہوتا تھا، اس کے بغیر کرتا ہوتا تھا. اس کے بغیر کرتا دیکھیں اس کے بغیر کرتا گول گلا، شیروانی کالر بھی نہیں ہوتا تھا. شروع میں ہمارے کپڑے ایسے تھے. تو جب ہم کپڑے پہنا کرتے تھے ہم امی کے پاس آتے تھے، امی ایسا کرتے تھے. ہم کافی عرصے تک عادت تھی، امی ہماری یہاں سے نا آستین کو یوں فولڈ کر دیتی تھی ایسے کر. تو میری عادت بن گئی آج تک. یہ ہمارا اسٹائل تھا. دیکھ رہے ہو اب آستین کبھی گندی ہوگی. اور جب کہیں بھی کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ہمیں پتا تھا ابو یوں دیکھ رہے ہوتے تھے ہمیں، آستین فولڈ کرو، تو ہم آستین یوں فولڈ کرتے تھے، ابو کو دیکھ رہے ہوتے تھے. اب جب کھانے میں ہم آستین فولڈ کر کے بیٹھیں گے آستین گندی ہوگی؟ بتائیے، آپ بتائیے، گندی ہوگی؟ مجھے بچپن سے عادت بن گئی. آئی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا تعلیم میں ایسے یوں کر کے کھڑا ہوں تعلیم. ایک کام کر رہا ہوں، جیسے کوئی کام شروع کرتے ہیں عادت بن گئی آستین اوپر کرنی. جیسے کوئی کام شروع کرتے ہیں ایک عادت بن گئی آستین چڑھانی. بھیا عادت آپ بھی بنا، اور صرف یوں کر کے یوں، ایک تو ہوتا ہے نا طریقہ یوں کر کے چڑھا دی. یہ تو کپڑے خراب ہو جائیں گے نا، اس لیے خراب ہو جائیں گے. طریقے سے، سلیقے سے، اچھے طریقے سے کھانا شروع جب ہو رہا ہو، ہر بچہ اچھے طریقے سے آستین کو فولڈ کرے، ایسے کر کے فولڈ کرو، ڈبل طے کرو. دیکھو جب یہ آستین اس طرح فولڈ ہو گئی اب تو گندی نہیں ہوگی. لیکن فکر ہی نہیں آپ کو، کوئی کام کر رہے ہو، کھیل رہے ہو، آستین فولڈ کر لو. ابھی نہیں کریں، ابھی کوئی کچھ نہ کرے بھائی، ابھی سننے کا ہاتھ نہیں ہلنا چاہیے کسی سیدھ بیٹھو. تو بھائی یہ ساری باتیں ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ ابھی بچپن سے ہی آپ کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں. بال بڑے ہو رہے ہیں، خود ہی بال کٹ جانے چاہیے، کہنا نہ پڑے. جب آپ کی طبیعت میں صفائی ہوگی نا تو خود ہی بال کٹیں گے. بال آپ کو بڑے اچھے بھی نہیں لگیں گے. بچپن سے ہماری طبیعت میں یہ بات بٹھا دی ہے بڑے غاصر نے کہ ہم چھوٹے سے تھے ہمارے بال کٹا کرتے تھے. تو جب ذرا سے بال بڑے ہوتے تھے ہم نائی کی دکان پہ خود بھاگے ہوئے جاتے رہے، بال کٹواتے تھے. گھر سے قریب نائی کی دکان. آج تک وہ عادت ایسی ہے کہ بال تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو عادت ایسی بنی ہوئی ہے الحمدللہ کہ بال سر پہ برداشت ہی نہیں ہوتے. کیونکہ جب بال بڑے ہوں گے تو یقینی بات ہے سر میں خارش بھی ہوگی، خشکی بھی ہوگی، جوئیں بھی ہوں گی نا، ساری چیزیں ہوتی ہیں نا سر میں. ایک کھیت ہے، کھیت، وہ گندا کھیت بن جائے گا، گندا باغیچہ. کیونکہ ٹائم اتنا ہوتا نہیں کہ سر صاف کریں، کنگھی کریں، تیل ڈالیں، اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے. بال بڑے رکھنے والوں کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ بڑے ہوں، رکھنے والا بڑا ہو. شریعت میں یہ حکم ہے کہ بڑے بال وہ رکھے گا جس کی داڑھی ہو. جب تک داڑھی نہیں ہے اس وقت تک بال رکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. جب چہرے پر بال آ جائیں گے تو اب سر پر بھی بال رکھنے کی اجازت ہے. یہ حکم بتا رہا ہوں میں. سن رہے ہیں میری بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ جب تک آپ کے چہرے پر بال نہیں آئے، داڑھی نہیں آئی، اس وقت تک سر پر بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے. شریعت کا حکم بتا رہا ہوں. یہ فتاووں کی کتابوں میں لکھی ہوئی یہ بات. جب چہرے پر داڑھی بڑی ہو جائے اب سر پر بال رکھنے کی اجازت ہے. لیکن جب تک چہرے پہ بال نہیں ہے تو سر پہ بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو بچپن میں جب بار بار بال کاٹے تو اب بال رکھنے کی عادت ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی ہماری. اس سے اب یہ کیا ہے؟ بال کٹوا لیے، صفائی کہ فکر ہی نہیں کہ اب تیل لگانا ہے، کنگھی کرنی ہے، جوئیں ہوں گی، خشکی ہوگی، کوئی چکر ہی نہیں ہے. بال کٹنے کے بعد کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی چکر ہی نہیں. تو بھائی خود سے اپنی طبیعت میں، مزاج میں یہ باتیں پیدا سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ یہ نہیں آ رہی؟ بولو آ رہی ہیں سمجھ میں؟ ان کو اپنے اندر پیدا کرو، عمل کرو ان باتوں پر، صاف ستھرے رہا کرو. اس وجہ سے ہم نے تمام اساتذہ سے بھی کہا ہوا ہے کہ درسگاہوں میں بھی بچوں کو ان باتوں پر ٹوکا کریں کہ آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، آپ کی ٹوپی گندی ہوتی ہے،
آپ کے پاس سے اسمیل آتی ہے, بدبو آتی ہے, آپ صاف نہیں ہوتے. بچوں کو ہم اس لیے ٹوکتے ہیں تاکہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے یہ بات. اب مثال ایک بچہ بار بار بیٹھا ہوا کھجا رہا ہے, کھجا رہا ہے, کھجا رہا ہے, کھجا رہا ہے. کیوں کھجا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیوں کھجا رہے ہیں؟ اس کو کوئی خارش کی بیماری تھوڑی ہے. کیوں کھجا رہے ہیں بتائیں نا. یہ کوئی خارش کی بیماری ہے؟ اگر ان کو خارش کی بیماری ہو یا جسم پہ دانے ہو تو ہم چھوڑیں نہیں مدرسے میں, ہم تو فوراً اس کو گھر بھیج دیتے ہیں. کہ جس بچے کے جسم پہ ذرا سے بھی ہمیں دانے نظر آتے ہیں یا نظر آتے ہیں خارش ہے, تو ہم فوری طور پر کہتے ہیں آپ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک مدرسے نہیں آئیں گے. آپ کی رخصت ہے, مدرسے کی طرف سے چھٹی ہے. جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے پھر آئیں گے مدرسے, کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ کسی اور میں خارش نہ لگ جائے. تو یہ جو بچے بار بار کھجا رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر کھجا رہے ہیں, کبھی ادھر کھجا رہے ہیں, کبھی, یہ سب وہ بچے ہیں کہ یہ 3 دن سے نہائے نہیں ہیں. ان کے جسم میں پسینہ ہے, اور پسینہ جو ہے نا جسم سے جو گرمی لگتی ہے پسینہ بہتا ہے, وہ پسینے سے جسم میں خارش بنتی ہے. نہا لو گے صاف ہو جائے گا, جسم پاک ہو جائے گا, صاف ہو جائے گا, خارش بھی نہیں ہوگی. یہ بتا رہا ہوں کہ خارش وہ بچے کر رہے ہوتے ہیں زیادہ جو 3-4 دن سے نہائے نہیں ہیں. جو بچے روزانہ صبح اور شام نہاتے ہیں ان کے جسم پر خارش. کچھ بچے ایسے ہیں جو شام میں یہاں سے جاتے یونیفارم چینج کرتے ہیں اور نہاتے ہیں. کون سے بچے ہاتھ کھڑا کریں؟ ہیں ماشاءاللہ, کافی بچے ہیں, کافی بچے ہیں. ہاتھ نیچے کرو. یہ بہت اچھی عادت ہے. مجھے پتہ ہے کچھ بچے ایسے ہیں کہ یہاں سے جاتے ہی چینج کرتے ہیں کپڑا, یونیفارم نہاتے ہیں نا. بہت اچھی عادت, بہترین عادت ہے. ان کے جسم میں کبھی خارش نہیں ہوگی, ان کے سر میں کبھی خارش نہیں ہوگی, ان کے پاس سے کبھی اسمیل بھی نہیں آئے گی. یہ پاک صاف ہیں, یہ پاک صاف ہیں. لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جو نہیں نہاتے, جو ایسا لگتا ہے نہانا ان کو پسند ہی نہیں ہے, یا ان کو نہانا ہی نہیں آتا, یا نہانے کو جانتے نہیں کہ نہانا کس کو کہتے ہیں. شاور کھول کر نل کے نیچے کھڑے ہو جانا, پانی اپنے اوپر بہا لینا, اس کو نہانا کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کپڑے واش روم میں جا کر کپڑے اتاریں, ساتھ میں تولیہ لے کر جائیں, کپڑے اتار کے واش روم میں رکھیں, دروازہ بند کریں. بڑے ہو گئے آپ واش روم کی کنڈی لگائیں اور واش روم میں جا کر پانی کو مکس کریں, گرم اور ٹھنڈے کا مکس کریں, اور ہلکا پانی کھولیں, پانی ضائع نہ کریں. سنو بھائی, اور پانی سے نہائیں, جسم پہ صابن لگائیں, پھر اچھی طرح نہانے کے وہ نل بند کریں, پانی ضائع نہیں کریں, تولیے سے اپنے جسم صاف کریں, کپڑے پہن کر باہر آئیں. میں نے کیا بات بولی آخر میں؟ بڑے ہو گئے ہیں. اب بچے نہیں ہیں کہ باہر آ کر کپڑے چینج کرتے ہیں, امی آپ کپڑے پہنا دیں. کب تک آخر امی کپڑے پہنائیں گی بھائی؟ بڑے ہوئے نہیں ہوئے اندر. واش روم کے اندر جا کے کپڑے اتریں گے, واش روم جاتے ہوئے اپنے ساتھ کپڑے لے کر جاؤ, گھر میں پہننے والے کپڑے اپنے ساتھ لے کر جائیں, یونیفارم اتار کے وہیں لٹکا دیں, اور گھر پہننے والے کپڑے اپنے ساتھ لے کر جائیں. نہانے کے بعد وہیں سے کپڑے پہن کر فریش ہو کر باہر آ جائیں. ہے ایسے بچے کوئی؟ ایسے ہے کوئی؟ ایسے ہیں جو ایسا کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. کتنے؟ شاباش, تو بڑی اچھی بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت سارے بچے ہیں. چلو ہاتھ نیچے کرو. اب کل جمعے کا دن ہے. جمعے کے آداب میں سے, جمعے کی دن کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس دن ضروری غسل کرنا ہے سب بچوں نے صبح. انشاءاللہ سب غسل کر کے آئیں گے انشاءاللہ. جمعے کی نیت سے اچھے کپڑے پہن کر آنے, صاف سفید کپڑے, ٹوپی صاف ستھری سفید ٹوپی پہن کر آنی مدرسے والی, خوشبو لگا کر آنی جمعے کی نیت سے. جیب میں رکھ کے کوئی خوشبو نہیں لانی, جیب میں رکھ کے کوئی خوشبو نہیں لانی بھائی, لگا کر آنی خوشبو. جمعے کی نیت سے ساری تیاری کر کے سارے بچے آئیں گے انشاءاللہ کل. ہاں, جمعے کی نیت سے, کہ جمعے کے دن حکم ہے شریعت کا صاف رہنا ہے. شریعت کا کیا حکم ہے جمعے کے دن؟ صاف رہنا, پاک رہنا. تو جمعے کی نیت سے کل سب بچے غسل کریں گے صبح انشاءاللہ مدرسے آنے سے پہلے, اور دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے, اور خوشبو گھر سے لگا کر آئیں گے جمعے کی نیت سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی؟